वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उवैस कादरी के मौका। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। नाजरीन, ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बरदरान। आइए हमारे अगले मेहमान ब्रेक के बाद जो नए मेहमान तशरीफ़ लाए हम उनको वेलकम करते हैं। मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, जो कि कैलीग्राफी के हवाले से बड़े ही मारूफ हैं और माशाल्लाह बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ये अक्सर मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। हम इंशाल्लाह ताला इनसे भी डिस्कशन करेंगे और इनसे क्वेश्चन भी करेंगे कि आपका क्या मोटो क्या है, किस तरह कैलीग्राफी सिखाते हैं। सर, पहले तो आपको वेलकम, खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। इनके साथ मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अज़ीम पंजतनी साहब जो कि खुड़े वाले से तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, हाफिज़ अकरम साहब। सर, आप कैलीग्राफी खुशखताती तो हम सुनते हैं बचपन से, तो पहले जो असल जो रंग था तख्ती पर लिखाया करते थे हमारे जो बुजुर्गान दीन असातिज़ा, और कलम दवात बड़ी वायरल थी, मशहूर थी। अच्छा, अब वो ख़त्म हो गए, उसकी वजह से क्या नुकसानात पड़े हैं कैलीग्राफी पर? सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं आपके चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, वालदैन, टीचर्स से मुखातिब होकर मैं उनको राइटिंग के हवाले से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है ना उनको प्रोवाइड कर सकूं। पहली बात सर ये है कि आज का दौर जो है ना, अब वो तख्ती का कलम का दौर नहीं है। आज के दौर की जो जदीद जिद्दत आ गई है ना, वो टक वाले मार्कर में आ गई है, जिसे 605 कहा जाता है या 604 कहा जाता है। तो आज का बच्चा तख्ती या कलम से नहीं लिखता, अलबत्ता आज का बच्चा वो मार्कर यूज़ कर रहा है जी, 605 के नाम से। अच्छा, अब कैलीग्राफी के बारे में पहले मैं बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स को कि कैलीग्राफी होती क्या है। दर हकीकत कैलीग्राफी एक वसी समंदर है। तो उस कैलीग्राफी में आपका ऑयल पेंट भी आ जाता है, उसमें एक्रेलिक पेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें स्केच वर्क भी आ जाता है, उसमें राइटिंग भी आ जाती है। 8 फ़ॉन्ट्स हैं राइटिंग के, 8 फ़ॉन्ट्स, मुझे ख़त सुलस हो गई, ख़त रिका हो गई, ख़त नस्तालीक हो गई, ये 8 फ़ॉन्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम फ़ॉन्ट्स का मास्टर हूँ। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ सीखा और सिखाया ही है, और मैंने इतने बड़े समंदर में सिर्फ मैंने इतना ही टुकड़ा चूज़ किया है जिसका ताल्लुक़ स्टूडेंट्स के साथ है। अच्छा, आज के स्टूडेंट्स की ये बड़ी परेशानी थी, उनको याद तो हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, मगर पेपर प्रेजेंट करना जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको हेडलाइन नहीं लिखना आता, उनकी पेन की राइटिंग इम्प्रूव नहीं है, उनको इंग्लिश लिखनी नहीं आती। तो यकीन करें कि मैंने खिदमत के जज्बे से इस काम को मैंने शुरू किया है, और मैंने आज 30 साल हो गए हैं, मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा अपना शेर है कि कुछ इस तरह से मैं कुर्बे खुदाबंदी को पाता हूँ, कुछ इस तरह से मैं कुर्बे खुदाबंदी को पाता हूँ, उसके महबूब की उम्मत को मैं लिखना सिखाता। अरे वाह 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 वाह, बहुत। तो कहने का मकसद सर ये है कि अब सबसे पहले आप मुझसे पूछें कि कैलीग्राफी क्या होती है। अब मेरे वो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वो प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने लफ्ज़ कैलीग्राफी वेरी फर्स्ट टाइम सुना है, तो कैलीग्राफी बच्चों कहते हैं खुश खत लिखने को, खूबसूरत लिखने को कैलीग्राफी कहा जाता है। तो अब मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये काम शुरू क्यों किया, मुझे इस फील्ड में बहुत गैप नज़र आ रहा था। यहाँ सीखने वालों की भरमार है मगर सिखाने वाले नापैद हैं, यानी सिखाने वाले बिल्कुल मौजूद नहीं। बड़ा फुकदान था फैसलाबाद में इस चीज़ का, और यकीन करें जो खिला थी वो आपने पूरी की है। तो मेरा जो अंदाज़ है सिखाने का वो इंतहाई खूबसूरत है। उसमें मैं मंजूम अंदाज में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सिखाता हूँ। मसलन देखें कि अगर मैंने किसी बच्चे को अलिफ सिखाना है ना, तो उसमें मेरा अंदाज़ प्यारे बच्चों ऐसे है कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले सीधा अलिफ लगाओ, सेंटर से ही शुरू करो और सेंटर तक ही जाओ। तो प्यारे बच्चों, जब आपने बे अलिफ बा लिखना है, जीम अलिफ जा लिखना है, सीन अलिफ सा लिखना है, तो आपने हर लफ्ज़ को कहाँ तक लेके जाना है, 2 लाइनों के मिड तक। और जब आपने अलिफ लिखना है तो 2 लाइनों के सेंटर से ही स्टार्ट लेना है। अच्छा, इसके बाद प्यारे बच्चों को मैं बताता हूँ कि मद कैसे बनता है। तो सीधी लाइन लगा के अपना मद ना करो खराब,
سیدھی لائن لگا کے اپنا مد نہ کرو خراب، مد بنانے سے پہلے تم ٹیڑھی لائن لگاؤ۔ تو یہ ایک میں نے نا منظوم انداز میں، یہ میرا اپنا کریٹو جو سٹائل ہے سکھانے کا، وہ میں نے متعارف کروایا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مضمون کو دلچسپ بنا دے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے سبجیکٹ کو اتنا دلچسپ بنایا ہے کہ بچے میرے پیریڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سر اکرم کا پیریڈ۔ زبردست ماشاءاللہ، میں خود بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، بہت زبردست ماشاءاللہ۔ موجود ہے ہمارے ساتھ عظیم پانجتری صاحب، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ماشاءاللہ۔ معافیاں دے جایو دے ناتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معافیاں دے جایو دے ناتے، جنوں سدے آئی ربا عرشاں تے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ معافیاں دے جا او دے ناتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے حبیب دے ناز اٹھاوے، اپنے حبیب دے ناز اٹھاوے، انگ انگ دیاں قسماں چاوے، ماشاءاللہ۔ رب ہو کے تیرا میں قسماں تے، سبحان اللہ۔ معافیاں دے جا او دے ناتے، معافیاں دے جا او دے ناتے، ماشاءاللہ۔ پردے کرنے کی میں تیتھوں، ماشاءاللہ۔ جو منگنا منگ لے میتھوں، پردے کرنے کی میں تیتھوں، جو منگنا منگ لے میتھوں، بڑے مان ہوندن سجنا دے، معافیاں دے جا او دے ناتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معافیاں دے جا او دے ناتے، سجدہ کیتا طول جدے لئی، سر نہ چایا رسول جدے لئی، سجدہ کیتا طول جدے لئی، سر نہ چایا رسول جدے لئی، جیڑا بیٹھا رہا کندیاں تے، واہ 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 واہ، سبحان۔ معافیاں دے جا او دے ناتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فون پر بات ہوئی نا تو میں نے جب اس کا نام سنا نا عظیم پانجتنی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ بسورا نہیں ہو سکتا، چونکہ سر والے گھر سے اس کا تعلق تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کا اس گھر کے ساتھ تعلق ہو، نسبت ہو، ٹھیک ہے، وہ بے لیا نہیں ہو سکتا، بے سورا نہیں ہو سکتا، بے تکا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور بے سورا وہی ہوتا ہے جس کو اس گھر کی سر نہ ہو، اسے پھر اپنی سر بھی نہیں ہوتی، اس کا سر کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو بلا تمہید جمیل بھائی مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے بھائی. سر جی کویشچن بڑا پسیا سی, یقین کرنا وہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے. تو ایک بندے نے 30-40 کروڑ لایا, لگانے کے بعد الیکشن پر اس نے انویسٹ کر دیا, لگانے کے بعد وہ ودرا کیسے کروائے گا؟ ودرا نہیں, دیکھیں اس میں آپ سب کو بلیم گیم نہیں دے سکتے. نہیں سارے نہیں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹوٹل اگر کہیں نا کہ پورا سارے کے سارے ایم این ایس, سارے کے سارے ایم پی ایس. جی سر, جی بالکل حصہ ہے. اور سر ہم اپنی دیکھیں اگر اپنی ذات کی بات کریں نا, الحمدللہ آپ ہمارے علاقہ میں آئیں, وزٹ کریں, لوگوں سے ملیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ لگانے والے ہیں. جی جی نہیں سر, دیکھیں اس میں تو آپ کا سسٹم جو شروع سے چلتا آ رہا ہے نا, آپ کو دیکھیں ترقیاتی بجٹ ملتا ہے, اس میں آپ کی کمیشنز آ جاتی ہیں. واردات کا جی یہ آپ کی جو لا ہے نا, آپ کی گورنمنٹ بالکل گورنمنٹ اجازت دیتی ہے, آپ کا لا اجازت دے رہا ہے کہ آپ کو پرسنٹیج آپ کو مل رہی ہے. اس کے بعد جو ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر جو دوسرے طریقے سے بات کرنی وہ تو ساری بات ہے, مگر میں پھر بھی وہی چیز کہوں گا. ہاں بالکل, تو اس میں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ حکومتی نمائندوں کو کہتے ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی برابر کی حصے دار ہے. جو آپ کا پیچھے افسر بیٹھا نا چیک پاس کر کے دے رہا ہے, وہاں سے لے کر جو سپروائزر سے لے کر ہر بندہ اس میں ملوث ہے. ایک کویشچن اور تھا, کویشچن میرا یہ نہیں ہے, کویشچن یہ ہے ایک بندہ 30-40 کروڑ انویسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ اپنا سارا انویسٹ کر دیتا ہے, پھر کسی نہ کسی ذرائع سے وہ اپنے وہ پیمنٹ تو باہر نکالے گا نا. اچھا پھر اس کے بعد اس کا وہ جو 4-5 سال کا ٹینور ہوگا, اس کے اندر بھی اس کے اخراجات ہیں, ڈیرے کے, تھانے کے, گڈیاں دے 5-7-8-10 بندوقاں کرنا. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو الیکشن لڑے گا اس پہ پھر وہ 30-40 کروڑ نہیں 80 کروڑ ٹارگٹ رکھے گا. وہ 1.5-2 ارب وہ کہاں سے لے گا؟ وہ جو آپ نے پہلا الیکشن لڑا ہے نا, سم ٹائم جو ہے آپ کو سب سے بڑھ کر پہلے سپورٹ فائنینشلی کون کر رہا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے آپ سے کام لینے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو سر نہیں سر یہ بات نا آپ کریں. اب آپ دیکھیں اگر بکی تھی تو اب بن بھی گئی ہیں ہوگی کافی زیادہ. ٹھیک ہے, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ سے بریک سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا تھا کہ میں 2-4 چیزیں خان صاحب کی سن کے نا تھوڑا سا انسپائر ہوا کہ یار یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے نا کسی حد تک ٹھیک ہے, ایک پڑھا لکھا بندہ نا اس چیز کو پک کرے گا. مگر جب وہ سسٹم میں آئے نا تو وہ انہوں نے آگے دیکھا نہیں بھائی باہروں گلاں کرنی ہے سوکھیاں نے, ٹھیک ہے, یہاں پر اگر رہنا ہے تو ان کے ساتھ ایسے ہی رہنا پڑے گا, ان کے ساتھ بلیک میل بھی ہونا پڑے گا. خان صاحب ایک نعرہ لگا تھا کہ یار 10% خاندان جو ہے نا وہ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں, میں ان کا خاتمہ کروں گا. آج ان کے ہاتھوں وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں. یہ ہماری جو داستان ہے یہ پاکستان بننے سے لے کر شروع ہوئی ہے اور آگے کہاں تک چلے گی. جب تک ہمیں بالکل شعور نہیں نہ آئے گا تب تک کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف اور صرف یہ بلیم جو ہے سر شعور دیکھیں بہت سارا آ گیا ہے. یہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کا جو میڈیا ہے نا یہ بہت ہی اچھا اس وقت کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں میڈیا اس وقت بالکل پاکستان اگر آج اپنے لوگوں کو شعور آیا نا اس میں مین مرکزی کردار جو ہے وہ میڈیا کا. 90s میں چلے جائیں آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بس اتنا پتہ لگتا تھا پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن ختم ہوئی, اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب جو ہے لمحہ بلمحہ جو ہے آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, ہیڈ لائنز آ رہی ہیں, آپ کا ایک پراپر طریقے سے چل رہے ہیں. آپ اپنا سٹی نیوز چینل ہی دیکھ لیں, ماشاءاللہ کافی اچھی ورکنگ کر رہے ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. یہ جو چیز آپ گھر گھر عام ایک بندے کو میسج پہنچا رہے ہیں نا اور لوگوں کو واقعی ہی شعور آ چکا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں جو آپ ووٹر کے گھر پر جاتے تھے نا تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے جی آپ اب وہ جا کے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے اسکول کے لیے کیا کیا, ہاسپٹلس کے لیے کیا کیا. آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا جمیل صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے یہ جو کویشچن کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا میرا, اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ جو بھی ہے ہمارے خواہ نون لیگ سے ہیں, خواہ پی ٹی آئی سے, خواہ پیپلز پارٹی ہیں, یہ کلمہ گو ہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے, خواہ کوئی ارائی ہے, کوئی جٹ ہے, خواہ کوئی اپنا پیپل پارٹی نون, لیکن ہم سب کلمہ گو ہیں, حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اچھا مقصد یہ ہے کہ ان سے منوانا یہ سسٹم گندا ہے. یہ مان چکے ہیں کہ یہ کرپٹ سسٹم میں کوئی بھی آ جائے گا, کوئی بھی آ جائے گا, وہ کرپشن کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ سسٹم انسان کو اس طرح سے یرغمال بنا لیتا ہے کہ خواہ وہ تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو, وہ اس طرح اس کو جکڑ لیتا ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا. یہ سسٹم گندا ہے, یہ کرپٹ انتخابی نظام, یہ
یزیدی نظام جو ہے گلا سڑا نظام ہے, ہم نے اس کا جنازہ نکالنا ہے, ہم نے بندوں کا جنازہ نہیں نکالنا. ہم اکثر کہتے ہیں فلانا کوئی ایسے ہو جائے فلانا, نہیں یار, اصل یہ سسٹم ہمارا دشمن ہے, یہ قوم کا سسٹم دشمن ہے, یہ اس سسٹم کا جنازہ نکالیں. اس سسٹم کے لیے ساری قوم کو یکجا ہو کر کھڑا ہونا چاہیے, پھر انقلاب آستا ہے. یا بناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں.